Okay, welcome everybody. And last time, we introduced what we want to do in future, but we said novel and the mapping of the human existence. That's how we began. And today, the title of the talk is The Magical Art of Storytelling, and Love in the Time of Cholera by Gabriel Garcia Marquez. So I'll just read out the blurb for you so to set the scene, and then we will formally go on. So Gabriel Garcia Marquez is regarded as one of the greatest novelists of the 20th century. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1982. We shall briefly introduce Marquez and then talk about his colossal work, Love in the Time of Cholera. With his lyrical and magical prose and powerful vision, Marquez mesmerizes us with the interlocking of stories and the fantastical and obsessional effect of aspects of love and desire. A genuine feast for those who take delight in novels that illuminate the shades of human existence. So we wanted to talk about the novel and the mapping of human existence, and so we have selected this novel because in our view it illuminates many shades of human existence. It is very difficult to talk about all the aspects because it's a colossal work, and Garcia is a stalwart, and so you expect that he covers a lot in a novel. So تھوڑی سی میں آپ کو اسٹوری بتا دیتا ہوں ٹو سیٹ دا سین بفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. دی آئیڈیا از کہ دا پلان از دیٹ آئی ول جسٹ ٹیل یو دا اسٹوری, اینڈ اس کے بعد ارشد وحید صاحب جو ہیں آپ کو تھوڑا سا مارکیز کے سے انٹروڈیوس کروائیں گے, اور اس کے بعد اس ناول کو کیسے خیال آیا مارکیز کو لکھنے کا اس کے بارے میں بات کریں گے, اور کچھ because he's a novelist, so he will talk about the novel in technical terms also. اور اس کے بعد we will read few passages اور اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے, and finally we will take questions from you. So کہانی کا آغاز, اس کے جو مرکزی 3 کردار ہیں وہ ایک ڈاکٹر جوونل اربینو ہیں, فرمینا دازا ہیں, اور فلورنٹینو اریزا ہیں. تو یہ کہانی جو ہے وہ جس طرح سے اس کا شروعات ہوتی ہے, ہم مطلب ہر چیز کو مین بات کریں گے. تو کہانی جو ہے وہ ڈاکٹر جوونل اربینو کے سے شروع ہوتی ہے, اور وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی نون ڈاکٹر ہیں اپنی کمیونٹی میں, وہ ایک فیمس فگر ہیں. بہت سے ایک تو وہ ڈاکٹر رہے ہیں, ہی از 81 ایئرز اولڈ, ایک ان کی زندگی گزری ہے لوگوں کی جو ہے, ایک تو ان کی میڈیکلی ان کی خدمت کرتے ہوئے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ون آف دا گلیٹراٹی آف دا سوسائٹی. سو ان کے فادر بھی جو ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت نام کمایا, اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کولرا کا بھی کہ اس میں بھی ان کا بڑا رول تھا. تو یعنی ایک فیملی ود اے ہسٹری ہے. تو اب یہ جب کہانی کا جب آغاز ہے تو اس کے بعد ایک کسی حادثے کی وجہ سے وہ ایک سیڑھی سے گر کے جو اربینو ہیں, جوونل اربینو, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ان کی جو بیوی ہیں وہ فرمینا دازا ہیں. تو اس وقت تک ابھی یہ جو مرکزی کردار ہیں اس ناول کے, فلورنٹینو اریزا, ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئے, لیکن وہاں پہ ان کی انٹری ہوتی ہے. وہ تمام معاملات کو بغیر مطلب دیکھے ہوئے کہ غیر محسوس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو ارینج بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ جب تھوڑی سی تنہائی میسر آتی ہے تو وہ فرمینا دازا کے پاس جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ 51 سال 9 مہینے اور 4 دن پہلے جو میری آپ سے محبت تھی اس کا دوبارہ میں آپ سے اسی طریقے سے اقرار کرتا ہوں, اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آئی ایم دیئر فار یو فار ایور, اور پھر میں آپ کو اپنی محبت کا جو ہے وہ یقین دلاتا ہوں. تو یہ یہاں سے فلورنٹینو اریزا جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک فلیش بیک ہوتا ہے, اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فرمینا دازا جو ہیں وہ شی واز این ایڈولیسنٹ, اور ہی واز آلسو اے ٹین ایجر.
تو ان کے درمیان جو ہے ایک پہلے تو obviously فلورنٹینو ریزا کو جو ہیں یہ خاتون پسند آئیں. اٹ ٹک ہم اے ویری لانگ ٹائم ٹو کنونس کہ فرمینہ دازا کو کہ وہ بھی اپنی جو ہے ان سے لائکنگ کا اظہار کریں. تو پھر یہ ایک کوارڈرون کے بیٹے ہیں. کوارڈرون وہ ہوتا ہے جو ایک 1/4 جو ہے وہ اب یہ کولمبیا ہے, وہاں پہ کریبین آئی لینڈز بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, ملاٹوز بھی ہیں. یہ مکسڈ ریسز ہیں, یعنی کچھ جو ہیں وہ افریقی نژاد ہیں, کچھ جو ہیں وہ آپ کہیں کہ گورے ہیں, تو ان کے مکسچر سے بھی جو ہے کچھ. اور پھر یہ کہ یہ تھوڑے سا لوور اسٹریٹا آف دا سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو جب یہ اس بات کا علم ہوتا ہے فرمینہ دازا کے باپ کو, تو وہ بڑا اس کی ویامنٹلی اس کو اپوز کرتا ہے, اور وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کسی دور کی جگہ لے جاتا ہے, اور پھر وہ کچھ سال وہاں رہتی ہے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ 3-4 سال کے بعد واپس آتی ہے. اور آبویسلی اس دوران ناول میں یہ ذکر ہے کہ کس طریقے سے ان 3-4-5 سالوں میں وہ بھی اب ایڈولیسنٹ نہیں ہے, اس کی بھی ایک ایموشنلی وہ گرو کر رہی ہے, تھوڑا میچور ہو رہی ہے. تو اس کا تذکرہ بھی ناول میں ہے کہ وہ جب واپس تشریف لاتی ہیں تو فلورنٹینو کو بھی لگتا ہے کہ شی از ناٹ دا سیم گرل, اب وہ ڈفرینٹ ہیں. لیکن ابھی وہ اس کو, اس دوران ان کی خط و کتابت چلتی رہتی ہے, بے شمار معاملات اس میں ہے, تو دے ہیو ناٹ لاسٹ ٹچ. لیکن ابھی فی الحال شی از اوے, لیکن سم ہاؤ وہ ان کا آپس میں, کیونکہ وہ ٹیلی گراف کے آفس میں کام کرتا ہے, تو سم ہاؤ وہ ایک ان کا تعلق رہتا ہے. اس کے بعد پھر ایک جو ہے موڑ آتا ہے جہاں پہ یہ کسی جگہ پہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے, اور اچانک سے اس کو بتاتا ہے کہ یہ میں ہوں, اور یہ اس کو دیکھتی ہے, اور اچانک سے وہ کہتی ہے کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے میں اتنے سالوں سے اس کے ساتھ خط و کتابت کر رہی ہوں, اور اس کو چپکے سے میں نے دیکھا ہے, دور سے دیکھا ہے. تو وہ ایک دبلا پتلا سا, بہت ہی اس وقت جو ہے ولنریبل اسٹیٹ میں ایک جو ہے وہ لڑکا ہے جس کو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتی ہے, اور بلکہ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں آج تک جو بھی میں نے خط لکھے ہیں تم واپس کر دو, اور کسی قسم کی بھی کوئی نشانی ہے وہ بھی بہت ہی ایک ان اے ویری روڈ مینر وہ واپس لیتی ہے. اس کی ماں بلکہ اس کو جانا پڑتا ہے اور وہ واپس کرتی ہے. تو اس کے بعد پھر جو لڑکی کا باپ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ ہو, تو جوونال اربینو جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو بڑا ویل نون ہے, ڈاکٹر ہے. تو وہ بھی ایک پھر قصہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوتی ہے. تو شادی کے بعد فلورنٹینو ریزا کو یہ جو ہے احساس ہوتا ہے کہ اس کو ون کرنا ہے اپنا لو, اور اس ون کرنے کے لیے اس کو لگتا ہے کہ اس کو سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بنانا ہے, ہی ہیز ٹو میک منی. یہ اس کو پہلے بھی احساس ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آئی ول اسٹرگل مور. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک خیال یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جوونال اربینو کو مرنا پڑے گا تاکہ میں فرمینہ دازا کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مل سکوں. اب اس دوران جو ہے 51 برس 9 مہینے اور 4 دن کا فاصلہ ہے. تو اس میں فلورنٹینو ریزا کی جو زندگی ہے وہ ایک اس کے بہت سے پہلو ہیں, یعنی ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اس نے. آلدو وہ اس کی محبت فرمینہ دازا ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ فرمینہ دازا کے ساتھ وہ ملے, لیکن اب وہ ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے ہر لحاظ سے. وہ پروفیشنلی بھی گرو کر رہا ہے, اس کے ان گنت جو ہیں وہ تعلقات ہیں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی از ایٹرنلی ویڈڈ ٹو فرمینہ دازا. تو پھر اس کے بعد جب یہ پھر آخر میں جو ہے پھر ایک ان کی جب موت ہو جاتی ہے ان کی ڈاکٹر جوونال اربینو کی, تو اس کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ ان کی ملاقات شروع ہوتی ہے, اور پھر ان کا آپس میں جو ہے دوبارہ سے تعلقات جو ہیں وہ بنتے ہیں. اب 76 سال کے ہیں وہ 72 سال کی ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک ان کا ایک جو ہے ایک سفر ہے کشتی کا جس میں وہ اکٹھے جاتے ہیں. اس میں اور بھی معاملات ہیں, ان کے بچے بھی ہیں. جوونال اربینو کے 2 بچے ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک ان کی جو ہیں بیٹی ہیں اوفیلیا.
تو وہ کس طرح سے دونوں کا ریئیکشن کیا ہے, اپنی ماں کا اس طرح سے ایک شخص کے ساتھ جو ہے کم از کم اس کا گھر آنا جانا, کچھ دوستی, کچھ اس کی کمپینین شپ, تو یہ سارے معاملات اس کے بارے میں ہیں. اور آخری جو کہانی جہاں آخر ہوتی ہے وہ اس کشتی کا سفر ہے اور اس کے بارے میں کچھ معاملات ہیں. تو یہ ایک رف اسکیچ ہے ابھی جو میں نے آپ کو کہانی کے بارے میں بتا دی ہے. یہ اچھا صاحب, میرا خیال ہے آپ جو ہے نا, ایک یہ بھی میں آپ سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو کہ جنرلی جو گارشیا مارکیز کے ناولس کا اختتام ہے وہ بہت کوئی ہوپ پہ نہیں ہے یا ہیپی اینڈنگ نہیں ہے. سو دس از پرابلی دی اونلی ناول جہاں پہ ایک ہوپ بھی ہے, ایک ہیپی اینڈنگ بھی ہے. تو اب آپ گارشیا مارکیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کروائیں, اور ناول کی جو جس طرح سے بھی اس کو لکھا گیا ہے, اس کا جو سٹائل اور ساری چیزیں, اور باقی جو کانٹیکسٹ ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ کنسیو کیا ناول, کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, وہ کائنڈلی شیئر کریں. اچھا, گارشیا مارکیز کو میرا خیال آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یا نام سنا ہوگا یا اس کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی. آئی تھنک ہی ڈائیڈ ان ارلی سم ویئر 2008, ایسا کچھ سال تھا شاید. تو نوبیل پرائز تو اسے ملا ہے, کچھ میجیکل ریئلزم کے حوالے سے بھی اس کو بہت ریفرنسز ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ اس کا کرافٹ آف اسٹوری ٹیلنگ ہے, اتنا انگیجنگ ہے. ابھی میں ایک تھوڑا سا پیراگراف بھی آپ کو سناؤں گا. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ساری پروز میں اس ناول میں سب سے زیادہ اس کا ایک لیریکل سٹائل ہے. ناول یہ کچھ ٹرن آف دا سینچریز کی ٹائم پیریڈ ہے, آئی مین 1800 اینڈ آف 19th سینچری اینڈ ارلی 20th سینچری. اور اس کا پرانا جو کولمبیا ہے جو کولونیل ٹائم سے بھی آزاد ہو رہا ہے, اس میں ڈفرینٹ ریشل اسٹریٹیفیکیشنز ہیں, اکنامک اسٹریٹیفیکیشنز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہت اپر کلاس ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو غریب ہیں یا مطلب راندہ درگاہ ہیں سارے. اس میں جو اس سے پہلے اس کو وہ ناول نوبیل پرائز مل چکا تھا 100 Years of Solitude. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے ناول جو ہیں, بہت سارے ناول ان میں کوئی ہوپ نہیں ہے, جو پوری کا یونیورس انسان کی جو میزریز ہیں اس کے اوپر ایک بڑا ایک مطلب دے آل اینڈ موسٹلی ان ٹریجڈیز. اور جو اس نے نوبیل پرائز کی اسپیچ دی تھی جب اس نے ریسیو کیا تھا 100 Years of Solitude پہ, تو اس پہ اس نے یہ کہا تھا کہ بوئندیا فیملی اس کی مین فیملی تھی 100 Years of Solitude کی نا, اور کرنل اوریلیانو بوئندیا اس کا مین پروٹیگونسٹ تھا. اینڈ اس نے کہا کہ they were condemned to 100 Years of Solitude but because they had lost the ability to love, and that he applied on humankind as well in a way. اور then he اپنی اسپیچ میں اس نے کہا کہ but I still think کہ جو دنیا آپ کو نیوکلیئر وار کے دہانے پہ ہے, اور there are people who decide about others, so there will be times when no one will decide for other, nobody will judge others, and those who have been condemned to 100 Years of Solitude need a second chance on this earth. So یہ جو ناول ہے ایک طرح سے ایک سیکنڈ چانس ہے, چاہے وہ ہاف سینچری کے بعد آیا, اور ایک لو اس نے سمبولک ریفرنس استعمال کرتے ہوئے ایک اپنی یونیورس کریٹ کی. اب یہ جو اس ناول میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں محبت کو یا لو کو اس نے ایک فلسافیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہی ٹرائی ٹو شو اے وے کہ وٹ کین بی پاسبل. اس میں اس میں جو اس کا مرکزی خیال ہے جو فلورنتینو اریزا جو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دیر آر لاٹ آف ہارڈ شپس. اس میں انڈیویجول بھی ہیں, آپ کے اپنے استھیٹک مسئلے بھی ہیں, آپ کی کلاس اسٹریٹیفیکیشن بھی ہے, آپ کا اس کا ریشیل, یعنی ایک تو بیکاز دس فلورنتینو اریزا ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے اسٹریٹ چائلڈ آف اسٹریٹس, مطلب ہی ڈنٹ ہیو ان ایور بلڈ لائن نا, تو اس کے باوجود
he had courage to offer his love to that woman, and he was rejected. उसमें then he, जैसे इन्होंने बताया कि he almost struggled with all the obstacles, be it economic اور باقی اپنی جو اس کی personality ہے, لیکن he was able to win her at the end to some extent. اس کے ساتھ ساتھ لو ان دا ٹائم آف کالرا کا نام ہے, اٹ آلسو سگنیفائز اے لاٹ, بیکاز آخر میں بھی جو ہے دے ور ان دا بوٹ اینڈ دے ور انیبل ٹو ریچ دا شور, بیکاز اس کی وجہ سے کہ ان کا وہ ٹائم بڑھتا رہے اور وہ ان کے باقی جو دنیا کی جو چیلنجز نہ ہوں, انہوں نے اس کشتی پہ ایک یلو فلیگ لگایا ہوا تھا, جس کا مطلب ہے کہ یہاں کالرا کے پیشنٹس ہیں اور وہ اس کو پھر ظاہر ہے کہ کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے نا اس کو, تو وہ اس کو ساحل پر اوپر اجازت نہیں ہے اس کو. سو یہ بھی ایک سمبولک یوز ہے کہ مطلب یو کین اچیو بٹ دیر آر لاٹ آف ہارڈ شپس ان دیٹ, اور وہ ابھی چیزیں اس نے بالکل غیر واضح چھوڑ دی ہیں اس میں. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ لو جو ہے نا بڑا اس نے ایلوسیو سا ایک کانسیپٹ رکھا ہے جان بوجھ کے. مطلب ہماری ٹیکسٹ بک جو ڈیفینیشنز ہیں کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ بڑا کوئی ڈیوائن جذبہ ہے یا محبت بڑی عظیم ہوتی ہے, اس طرح اس نے بالکل ایفیمرل ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کی اپنی ڈٹرمینیشن بھی ہے اور بالکل ایز اے ہیومن جو اس کی لمیٹیشنز ہیں یا اس کی ڈیزائر ہے, اس کے ہارمونل ڈرائیوز ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی اس کو ساری چیزوں کو کھیتا ہوا آگے جا رہا ہے. اور اٹ آلسو ٹیلس کہ انڈیویجول لیول پر ہم سب اپنے آپ کے ساتھ بھی بڑے ٹرکس پلے کرتے ہیں. لائک he wants to show that he only loved that woman, but actually he had a record of having relationship with 600 plus women, جو اس نے اس کی ڈائری بھی بنائی ہوئی ہے. Then he also had اس نے پھر لوگوں کے لیے خطوط لکھنے شروع کر دیے جو ینگ ہوتے تھے, سوٹرز ہوتے تھے, اور وہ لڑکی لڑکا دونوں کے بن کے بھی ان کو خط لکھتا رہا, اینڈ ان کا پھر گاڈ فادر بنتا تھا اف دے گاٹ ویڈ. تو اس طرح کی ساری چیزیں بھی ہیں. تو یہ بہت ہی ملٹی لیئرڈ کہانی ہے, ملٹی لیئرڈ ناول ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ جو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک محبت کو یا کسی جذبے کو آؤٹ آف دس ورلڈ کے طور پہ سجایا, یا جو ہم وی آر میڈ ٹو بلیو کہ محبت ایسی ہوتی ہے. اس نے بڑے ہیومین سطح کے اوپر اپنے سارے کانٹرڈکشنس کے ساتھ, اپنے سارے پیراڈاکسز کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از بیوٹی آف اٹ. اور اس میں ہم تھوڑا سا وہ پیراگراف بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں کہ ہاؤ ناول شیڈ ہیومن ایگزسٹنس پہ کیسے کر رہا ہے, ایلومینیٹ کیسے کر رہا ہے, تو وہ جو اس کی کیفیت بتا رہے ہیں وہ کوئی بھی ججمنٹل نہیں ہے, لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ تھنگس, مطلب کوئی یہ یونیورسل ریالٹی نہیں ہے, لوگ اس کو ڈفرینٹلی ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں, لیکن ایک خاص سوسائٹی میں وہ جو جس لڑکی کے پاس, جس عورت کے پاس دوبارہ آ کے آفٹر ہاف اے سینچری ہی اگین ایکسپریسز ہز لو فار ہر, اس کی اپنی کیفیت بھی کیا ہے, کیونکہ شی آلسو بلانگ فرام اے لوور کلاس, اور وہ ساری اسٹرگل جو ہے ایک میریٹل ریلیشن شپ کی, وہ اس کا ہر فادر مینیپولیٹس, ہی سیز کہ وی ہیو بین ڈسٹرائڈ, سو شی وانٹیڈ ایز سیکورٹی اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ بظاہر اس میں لگتا ہے, لیکن اس کی یاد اس کے دل میں رہی. سو اف یو الاؤ می فار فیو منٹس آئی کین ریڈ دا پیسج. جب کہ وہ 50 سال کے بعد جب دوبارہ آیا ہے, اور اس کے جب وہ سب مہمان چلے گئے ہیں, اس نے دوبارہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, تو وٹ ہی سیز, وہ اس کو کیا جواب دیتی ہے, اور اپنی بیوگی کی جو پہلی رات وہ اکیلی سو رہی ہے اس دوران اس کے تھاٹس کیا آ رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل پیس آف لٹریچر. اس کے کوئی خاص بڑے معنی نہ بھی ہوں تو اٹس اے ٹریٹ ٹو ریڈ اٹ اینڈ انجوائے اٹ. Can't agree more. ہمارے پاس اس کے دونوں ورژنز ہیں, انگریزی بھی اردو, تو فی الحال تو یہ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں, کچھ اور چیزیں اوقاس انگریزی میں پڑھ دیں گے. تو یہ جو وہ اس کو اظہار کر رہا ہے اپنا نا,
عین اس لمحے اس نے ماتمی لباس میں ملبوس ویران ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑے ہوئے فلورنتینو آریزا کو دیکھا. اسے خوشی ہوئی کیونکہ اتنے سالوں سے وہ اس کی زندگی سے خارج رہا تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے فراموشی سے مصفع ہوئے اتنے واضح انداز میں دیکھا. مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کی آمد کا شکریہ ادا کرتی، اس نے لرزہ براندام مگر پروقار طریقے سے اپنا ہیٹ اپنے دل پر رکھا اور وہ ناسور جو اس کے ساتھ ساری زندگی رہا تھا بالآخر پھوٹ نکلا. فرمینا، اس نے کہا، میں نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس موقع کا انتظار کیا ہے تاکہ میں ایک بار پھر اپنی دائمی وفاداری اور ابدی محبت کا پیمان دہرا سکوں. اگر فرمینا دازا کو اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ اس لمحے فلورنتینا آریزا پر روح القدس سایہ فگن ہے تو وہ یقیناً اسے پاگل شخص قرار دیتی. اس کا ابتدائی رد عمل یہ تھا کہ وہ اسے ایسے سمے اس گھر کی بے حرمتی کرنے پر لعن طعن کرے جب اس کے شوہر کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا. مگر وہ اپنے غیظ و غضب میں بھی پروقار رہی. یہاں سے چلے جاؤ، اس نے کہا، اور زندگی کے جو سال تمہارے لیے بچ رہے ہیں مجھے اپنی صورت نہ دکھانا. گلی کے جس دروازے کو وہ بند کر رہی تھی اسے کھول کر اس نے اسے راستہ دکھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اور میرا خیال ہے یہ سال اب تھوڑے سے ہی رہ گئے. جب فلورنتینو آریزا نے اس ویران گلی میں اس کے قدموں کی فرمینا نے ویران گلی میں اس کے قدموں کی آواز کو معدوم ہوتے ہوئے سنا، اس نے آہستہ آہستہ آہنی سلاخوں اور قفلوں کے ساتھ دروازے کو بند کیا اور تنہا اپنے مقدر کے روبرو آن کھڑی ہوئی. اس لمحے تک اسے اس ڈرامے کی گمبھیرتا اور طوالت کا اتنا بھرپور ادراک نہیں تھا جس کو اس نے اس وقت ہوا دی تھی جب وہ ابھی پورے 18 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی اور جس نے موت تک اس کا تعاقب کرنا تھا. اپنی تباہی کی سپہر کے بعد وہ پہلی بار روئی. ایسے سمے جب کوئی اسے دیکھ نہ رہا تھا اور ایسے ہی سمے میں وہ رو سکتی تھی. وہ اپنے شوہر کی موت کے لیے روئی، اپنی تنہائی اور غصے کے لیے روئی، اور جب وہ اپنی خالی خوابگاہ میں آئی اسے خود اپنے آپ پر رونا آیا، کیونکہ اپنے کنوارپن کے خاتمے کے بعد وہ شاذ ہی کبھی اس بستر پر تنہا سوئی تھی. ہر وہ شے جو اس کے شوہر کی تھی اسے ایک بار پھر رلا رہی تھی. اس کے پھندے دار سلیپر، تکیے کے نیچے رکھے اس کے پجامے، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں وہ جگہ جہاں اب اس کی شبیہ غائب تھی، اور اپنی جلد پر اس کے جسم کی مہک ایک دھندلے سے خیال سے وہ لرز کر رہ گئی. جن لوگوں سے محبت کی جاتی ہے وہ مرتے سمے اپنی تمام چیزیں اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بستر درست کرنے میں کسی کی مدد نہ چاہتی تھی اور نہ ہی سونے سے پہلے وہ کچھ کھانا چاہتی تھی. دکھ سے پامال اس نے خدا سے دعا کی کہ اسی رات سوتے ہوئے اسے موت آ جائے، اور یہی امید لیے وہ ننگے پاؤں مگر پورے لباس کے ساتھ بستر پر لیٹی اور فوراً کچھ محسوس کیے بغیر سو گئی. مگر وہ اپنی نیند میں بھی باخبر تھی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور یہ کہ اس کا آدھا بستر خالی ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ کی طرح بستر کے بائیں جانب اپنی بائیں کروٹ پر لیٹی ہوئی ہے، مگر اس بستر کی دوسری جانب ایک دوسرے جسم کا وزن نہیں ہے. سوتے ہوئے خیالوں میں گم اس نے سوچا کہ وہ اب کبھی دوبارہ اس طرح نہیں سو سکے گی، اور وہ نیند ہی میں سسکیاں لینے لگی، اور وہ انہی سسکیوں کے ساتھ بغیر کروٹ بدلے اسی طرح سوتی رہی، حتیٰ کہ مرغوں کی بانگوں کی بہت دیر بعد وہ اس کے بغیر صبح کے نفرت آمیز سورج کی کرنوں کے ساتھ بیدار ہوئی. صرف اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ وہ موت سے ہمکنار ہوئے بغیر بہت دیر تک سوتی رہی ہے. نیند میں وہ سسکتی رہی ہے، اور یہ کہ اپنی نیند کے دوران کراہیں بھرتے ہوئے وہ اپنے مرحوم شوہر کی نسبت فلورنتینو آریزا کے بارے میں زیادہ سوچتی رہی ہے. بیوٹیفل. میں ایک چھوٹے سے صرف اس میں جو سینسٹیوٹی کی آپ کو نا ایک ایک تو یہ دو چیزیں مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ پرسنل لیول پہ بھی آئی کوڈ ریلیٹ کہ دس از اے ویری آئی وڈ سے ایسٹیوٹ آبزرویشن کہ وین یو لوز یور لوڈ ون، تو کئی لوگ تو ہیں وہ کہتے ہیں قسمت کا لکھا سمجھ کے مان لیتے ہیں، لیکن
کئی لوگوں کا جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کی نفی ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز محسوس کرتے ہیں جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کسی نے اچانک سے گاڑی کا دروازہ کھول کے آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے گئے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے ایک دم سے یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو جو فرسٹ ریئیکشن از آلسو ایگزاسپریشن اینڈ ریج. تو یہ اس کا 2 بار اظہار کیا اس نے، لیکن یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ شی ویپٹ فار دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ، فار ہر سولیٹیوڈ اینڈ ریج. یہ جو سولیٹیوڈ اینڈ ریج ہے، تو یہ ریج جو ہے کہ سم ٹائمس پیپل وین دے لوز دیئر لوڈ ونس، اٹس ناٹ کہ دے امیڈیٹلی ایکسیپٹ اٹ. دا فرسٹ ریئیکشن از آلسو ریج. بہت سے لوگوں کو آپ نے خدا سے شکوہ کرتے بھی دیکھا ہوگا کہ مجھے ہی کیوں چنا اس سارے جو ہے امتحان کے لیے. تو سم پیپل ایکچولی وینٹ انٹو ایگزاسپریشن اینڈ ریج کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ ان کا کوئی جو ہے بلوڈ یا ان کا کوئی محبوب کیسے جا سکتا ہے. تو یہ تو کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو مجھے بہت ہی ایک سینسٹیو بات لگی، آئی مین دس از گریٹ اباؤٹ گاشیا، کہ اب وہ شی سلیپٹ وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ، but she knew in her sleep that she was still alive and that she had half a bed to spare, that she was lying on her left side, on the left hand side of the bed, as she always did, but she missed the weight of the other body on the other side. You see, I mean, if you just feel it کہ اس کو مطلب دکھنا تو اور بات ہے، لیکن یہ محسوس کرنا کہ ایک بستر پہ 2 لوگ نصف صدی سے سوتے رہے ہیں، اور جب وہ لیٹی ہے تو اس کو یہ بھی احساس ہے کہ آج یہ امبیلنس ہے، یہاں پہ کسی اور شخص کا بھی وزن تھا تو اب وہ نہیں ہے. تو وہ اس کی سینسٹیوٹی کا وہ عالم ہے کہ وہ یہ چیز بھی جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے. تو میرے لیے تو یہ دس کائنڈ آف سینسٹیوٹی دیٹ دی آتھر ہیز از جسٹ out of this world, it's amazing, and to put it in these words is of course اب کیونکہ ذکر جو ہے وہ یہاں پہ ایک موت کا ہے، تو ایک بڑا فکرہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ the house was under the rule of death. تو اس سے مجھے جو ہے وہ غالب صاحب کے 2 اشعار جو ہے نا وہ میرے ذہن میں بڑے گونجتے رہے جو ہی میں نے یہ فکرہ پڑھا. تو ایک اس میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، وہ ہے کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. لیکن غالب کا ایک ریلیٹیولی لیس نون ورس جو لوگوں نے کم سنا ہوتا ہے، میں نے کئی بار سنایا، لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہر ایک مکان کو ہے مکیں سے شرف اسد، ہر ایک مکان کو ہے مکیں سے شرف اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ہاؤس واز انڈر دا رول آف ڈیتھ، تو یہ ساری وہ جو سومبر جو ایک انوائرنمنٹ ہے، تو اس کا بہت سے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ صرف ایک فکرے میں اس ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. تو ایک چیز جو میں اس میں، کیونکہ اب موت کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم محبت پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ اس ٹاپک کو پوری طریقے سے کوشش کریں کہ تھوڑی سی بات کریں. تو یہاں پہ ایک جو انفرمٹیز آف اولڈ ایج ہے، تو کہانی شروع ایسے ہوتی ہے کہ جوونال اربینو کا ایک دوست ہے جیرمیہ، جو خودکشی کر لیتا ہے 60 سال کی عمر میں، اور اس کا وہ چیس پارٹنر ہوتا ہے، اس نے چیس سکھائی بھی ہوتی ہے اس کو. تو اب وہ اس کی موت سے وہ کافی شیکن ہے، اور پھر وہ اب کیونکہ اب دیکھیں یہ گارشیا کی ایک بڑی امیزنگ بات ہے کہ ایز اے ریڈر ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چند صفحوں کے بعد جو ہے جوونال اربینو جو ہے وہ ایک سیڑھی سے گر کر مر جائے گا، لیکن اب جو خیالات اس کے ذہن سے گزر رہے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک اور موت بھی، کیونکہ جب یہ جیرمیہ جس دن خودکشی کرتا ہے اس کے اگلے دن ہی جو ہے یہ موت جو ہے اس کی بھی واقعہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے وہ ذرا ایک پیراگراف جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. Until the age of 50, he had not been conscious of size and weight and condition of his organs. Little by little, as he lay with his eyes closed after his daily siesta, he had begun to feel them, one by one, inside his body, feel the shape of his insomniac heart, his mysterious liver, his hermetic pancreas,
And he had slowly discovered that even the oldest people were younger than he was, and that he had become the only survivor of his generation's legendary group portraits. تو اولڈ ایج میں ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ بھی ہے کہ انسان جو کئی بار یہ سوچتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ پلے بڑے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ ایک شعر ہے احسان کا کہ چراغ بجھتے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ایگزسٹینشل کرائسس ہے ان لوگوں کا جو ایک خاص حد تک جیتے ہیں اور باقی لوگ ان کے ارد گرد جو ہیں سب چہرے جو ہیں وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. بہت ہی سینسٹیوٹی سے یہ بات لکھی گئی ہے. When he became aware of his first bouts of forgetfulness, he had recourse to a tactic he had heard about from one of his teachers at the medical school. The man who has no memory makes one out of paper. You jot things down. But this was a short-lived illusion, for he had reached the stage where he would forget what the written reminders in his pockets meant. Search the entire house for the eyeglasses he was wearing. Turn the key again after locking the doors. And lose the sense of what he was reading because he forgot the premise of the argument or the relationships among the characters. But what disturbed him most was his lack of confidence in his own power of reason. Little by little, as in an ineluctable shipwreck, he felt himself losing his good judgment. اب دیکھیں وہ آگے دیکھیں کہ with no scientific basis except his own experience, Dr. Juvenal Urbino knew that most fatal diseases had their own specific odor, but that none was as specific as of the old age. He detected it in the cadavers slit open from head to toe on the dissecting table. He even recognized it in patients who hid their age with the greatest success. He smelled it in the perspiration of his own clothing and in the unguarded breathing of his sleeping wife. If he had not been what he was, in essence an old-style Christian, perhaps he would have agreed with Jeremiah D. Saint-Amour that old age was an indecent state that had to be ended before it was too late. اور پھر آگے وہ ایک بات کہتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایٹ 81 years of age he had enough lucidity to realize that he was attached to this world by a few slender threads that could break painlessly with a simple change of position while he slept. تو یہ اولڈ ایج کی انفرمٹیز، انسان کے جو تمام اجزاء جو ہیں کس طریقے سے وہ بکھر رہے ہیں اور آپ کو ایک امپینڈنگ ڈیتھ نظر آ رہی ہے. آئی مین اٹس جسٹ سو بیوٹیفلی ایکسپلین اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ پیجز اینڈ پیجز سو آئی تھاٹ کہ یہ کیونکہ موت کا ذکر ہے تو یہاں پہ جو کیونکہ یہ اس چیز کا تذکرہ بھی بار بار جو ہے وہ ماکیز کرتے ہیں. شاید آپ وہ پیراگراف سنائیں جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جسموں سے اب کس قسم کا جو ہے وہ پیراگراف ہم نے کافی سنا ہے. ہاں تو اب محبت کے اوپر ہے کہ اب یہ بات یہ ہے کہ یہاں سے میں شروع پلیز. میرا خیال تھوڑا سا اس میں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ بھی ہم لے آتے ہیں کہ ہاؤ ہی کنسیو دس اسٹوری. رائٹ، اس میں تھوڑا سا اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں بھی بات ہے اور جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی اور ہے نا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی وانٹیڈ ٹو رائٹ اے اسٹوری اباؤٹ ہیپینیس جس میں محبت ہو اور ہیپینیس ہو، اور کیونکہ لوگ بھی تھک چکے تھے اور وہ خود بھی ٹریجڈیز لکھ کے، تو اس کا کہتا ہے کہ ایکچولی ہاف آف اٹ از اسٹوری آف مائی پیرنٹس، کہ اس کے جو پیرنٹس کی آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ تقریباً اس طرح شروع ہوا کہ وہ اس کی جو مدر تھی شی بلانگ ٹو اے ہائر کلاس فیملی، اور اس کا ہز فادر واز اے اسٹرگلر بٹ ہی لوڈ ہر اینڈ بٹ دے گاٹ میرڈ.
اس نے کہا جب when they got married so he lost interest in their story because it was no story at all. So he forgot it. So then later on after years کہہ رہا ہے کہ میں نے نا ایک اخبار میں چھوٹی سی ایک خبر کا تراشا دیکھا اور وہ یہ تھا کہ اٹلی کے کسی سائٹ مطلب جو گمنام جزیرے پہ یا جو بہت مشہور جزیرہ نہیں تھا اس میں ایک بوڑھا کپل جو ہے وہ کشتی میں تھا اور وہ کشتی الٹنے سے وہ دونوں ڈوب کے مر گئے. اور جب مزید اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ that old man and that old woman they had different spouses, they were married to different people, لیکن سال میں ایک بار وہ یہاں پہ ہفتہ دو ہفتہ چھٹیاں منانے آتے تھے and they used to live together, they were old lovers. So then he thought then he mixed these stories like first half of it is his parents' story which actually ended into marriage, and later is دو لوگ ہیں جو differently married ہیں but they come on every year after they have grown old, I mean it's almost the same age, late 70s 80s, and they live together. So that was genesis of this story, how he made this story. So ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے اس کے اسٹوری ٹیلنگ میں بھی, ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی اتفاق سے اس میں بہت زیادہ ریفرنسز ملان کنڈیرا کے تھے. he was a Czech French writer, he has died today by the way at the age of 94. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آج کا دن تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کریں, لیکن وہ جتنے بھی جو یورپین رائٹرز ہیں خاص طور پر دے آر ویری ریشنل, اور جو خاص طور پر جو ٹیکنیکس ہیں دے آر ویری مچ انٹو لاجیکل ریلیشن شپس آف دا ایونٹس, لاجیکل ریلیشن شپ ایونٹس. اس کو بہت خوبصورت ہیں وہ بھی اپنی لحاظ سٹل, اور آئی تھنک بلکہ میں زیادہ ان کو ایڈمائر بھی کرتا ہوں. لیکن یہ جو گارشیا مارکیز کا یہ جو اسٹوری ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی نانی دادیوں سے سیکھا ہے دا وے دے یوز ٹو ٹیل ہم دا اسٹوریز وین ہی واز اے کڈ. اچھا وہ یوں ہے کہ کچھ بات ادھر کی, پھر بات کہیں اور نکل پڑی, پھر وہ بھی چلتی رہی, پھر کچھ پرانی باتیں یاد آ گئیں, پھر انہوں نے اپنی بات شروع کر دی. تو اسی طرح جیسے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اسی طرح اس نے یہ پوری کہانی ویو کی ہے. اور اس میں زیادہ تر تو 19th سینچری کا مطلب ریئلسٹک ٹریڈیشن ہے, لیکن اس میں اور اس نے فینٹیسیز بھی یوز کی ہیں. جیسے بڑے آرام سے ایک طوطا اس نے دکھایا ہے جو وہ آتا اور بڑی فلسفیانہ ان سے کنورسیشنز کرتا ہے. ہی نیور بادر ٹو ایکسپلین کہ یہ متھ ہے یا ریئلٹی ہے. جیسے نانیاں دادیاں ایسی چیزوں کو یوں ہی سناتی ہیں جیسے ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. جن آ گیا, پری آ گئی, شہزادی چلی گئی, افق کے پار چلی گئی, آ گئی. تو اس نے بڑا لیجرلی جو ہے نا ایک بڑا لبرل یوز آف ڈفرینٹ ٹیکنیکس کر کے یہ کہانی سنائی ہے اور اس کو بہت ہی انٹرسٹنگ بنایا ہے. اور تیسرا جو خاص طور پر جو ہم نے ابھی بات کی کہ وہ مطلب اومنیسین نیریٹر ہے جو ہر جگہ ہر کریکٹر کے اس میں ہے, لیکن یہ کہیں بھی یہ کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی ججمنٹل ہے یہ اس میں, کیونکہ یہ کہانی بتاتا ہے. فرض کیجئے جب اس نے فرسٹ ٹائم ریجیکشن کی اس اپنے سوٹر کی, فلورنتینا اوریزا کی, تو اس نے کچھ زیادہ جو ہے اس کی ایکسپلین نہیں کی. ہی جسٹ شوڈ اٹ ہاؤ شی ڈیڈ اٹ, اینڈ وہاں سے اس نے جو بھی سارے مطلب نکالے کہ کیوں کیا ہوگا اس نے. پھر اسی طرح وہ بتا رہا ہے کہ اس صدی میں کیسے تھے جب ایک کلونیل پاور چلی گئی ہے, ابھی انفراسٹرکچر بھی پورا نہیں ٹھیک, انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ٹھیک, سول وارز ہو رہی ہیں, اس کے اندر جس طرح لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں. تو اس پورے اس سینیریو میں اس نے ایک پوری فضا بلڈ کی ہے جو کہ مطلب آپ سمجھیں کہ اگر کہیں پہ کالرا کی وبا پھیل رہی ہو تو کیسی ہوگی نا, مطلب ڈس آرگنائز چیزیں, غربت, بیماری, اور اس کے اندر لائک لوٹس فلاور ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ اے لو اسٹوری. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آلسو میجک آف ہز اسٹوری وچ ویری مچ کورسپونڈس ٹو وٹ ہی وانٹس ٹو سے. اور اس میں وہ کسی کو بھی بہت کوئی فرشتہ بھی نہیں دکھا رہا, بڑا اس کو منڈین دکھا رہے ہیں کچھ. یعنی جو اس کا مین کریکٹر ہے مطلب آپ اس کو اگر مورلسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں تو یو مے تھنک کہ یار یہ اس آدمی کو اس نے کیوں ہیرو بنایا ہوا ہے نا, بٹ ہی میکس اٹ.
اور اس میں کہیں بھی آپ ججمنٹل نہیں ہوتے. تو آئی تھنک آئی شوڈ فنش اٹ ہیئر اینڈ بیکاز آپ جو آگے کی بات. جی تو میں اب جو ہے نا کچھ باتیں آپ نے کہا کہ ایک ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن آف لو جو ہے وہ بڑی چیلنج ہوتی ہے یہاں پہ. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ میپنگ آف ہیومن ایگزسٹنس ہے تو یہ میپنگ آف اسپیکٹرم آف لو بھی ہے. اب جسٹ ٹو سب چیزیں میں پڑھوں گا نہیں, کچھ چیزیں میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ دو میں چیزیں پڑھوں گا, اس کے بعد پھر میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک شخص ہے جو 51 برس 9 مہینے اور 4 دن ایک خاتون کا انتظار کرتا ہے, اور اس کی زندگی کی ہر بات جہاں سے بھی شروع ہو اس کا اختتام جو ہے فرمینہ دازہ کے اوپر ہی ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس تمام بات کے باوجود جو محبت, اور اس میں وہ اس کی انیشل جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو بی loyal to Farmeena Daza forever and he wants to be a celibate forever. لیکن اب ایک کسی وہ سفر میں جا رہا ہے where he is kind of assaulted by a woman and then there is they make love. تو اس کے بعد ایک 4 sentences ہیں, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. This gratifying certainty increased Florentino Ariza's eagerness, for at the height of pleasure, he had experienced a revelation that he could not believe, that he even refused to admit, which was that his illusory love for Farmeena Daza could be replaced by an earthly passion. تو عام جو بات ہے کہ یہ تو چیز ہیچ ہے, کارنل پلیجرز تو ہیچ ہیں, اصل میں تو روحوں کا ملنا ہے یا کوئی ایک کائناتی تصور آف لو ہے. لیکن یہاں پہ وہ اس نے ایک چیز ایکسپیرئنس کی ہے اور وہ ایڈمٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس وقت جو ہے ہی از کائنڈ آف سویپٹ بائی دیٹ مومنٹری پلیجر اینڈ ہی جسٹ کینٹ ڈینائی اٹ بیکاز ہی ہیز دی آنیسٹی کہ ایٹ لیسٹ وہ آلدو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ اٹ, لیکن وہ یہ جو بات ہے وہ یہ کر رہا ہے. جی جی پلیز پلیز پلیز. تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس سارے ناول میں اس مختلف کریکٹرز کے تھرو ہے, ہاؤ مین پلیز ٹرکس آن ہم سیلف. ہم لوگ جو ہیں کسی خیال کے, کسی نظریے کے اس قدر انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں جانا. لیکن جو ہماری ایک we are earthly beings and we are driven by so many our own desire and hormones and thoughts and things like that. People do act upon what their desire is and then they try to justify it. They don't admit. یہاں پہ وہ پھر اس کو بالکل ایک ایسی ٹرک وہ پوری عمر کھیلتا رہا کہ he is having relationship with others so that he should keep himself eligible for his beloved even after 51 years. So یہ اس طرح وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب سے زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم اپنے انٹرنل ٹروتھس کو جو ہے نا کنفرنٹ بھی نہیں کرتے, ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ہم جیتے رہتے ہیں اور اپنی جو بھی اپنے ایکشنز ہیں اس کو مختلف طریقوں سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اٹ کین بی بیکاز آف دیٹ, اٹ کین بی بیکاز آف دیٹ. اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری زندگی میں ارد گرد ہمارے بہت سارے لوگ جو کسی بھی آئیڈیا کے پیچھے مطلب اس سے کمٹ ہو رہے ہوں, ان کی زندگی میں بہت ڈیویشنز ہوتی ہیں, اور جس کو بڑی اپنے آپ کے ساتھ ٹرک پلے کرتے ہوئے جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. یہ تو اب اس میں ایک ہی از اے ویری اسٹیمی ریلیشن شپ ود وڈو بائی دا نیم نیزریٹ. اب دیکھیے یہاں پہ پھر ایک بات جو ہے وہ The widow Nazareth never missed her occasional appointments with Florentino Ariza, not even during her busiest times, and it was always without pretensions of loving or being loved, although always in the hope of finding something that resembled love, but without the problems of love.
یہ لیریکل پروز ہے ویسے. اگر آپ اس کو میں پھر پڑھتا ہوں کہ وداؤٹ پریٹینشنز آف لونگ اور بینگ لوڈ, although always in the hope of finding something that resembled love, but without the problems of love. تو یہ جو معاملہ ہے یہ, اور پھر یہ ایک چھوٹی سی بات میں وہ جو آپ غالب کا شعر بھی پڑھ رہے تھے لکھ کے, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا جی نکلے, محبت میں نہیں ہے فرق. کہ جہاں آپ کی لو کی یا ریلیشن شپ کی بہت زیادہ ڈیزائر ہے تو وہ ریلیشن شپ اپنے ساتھ بہت زیادہ کنسٹرینٹس بھی لاتا ہے, اینڈ دیٹ بیکمز اٹس ویٹ. So even loss of a love is always accompanied by liberation from love as well. تو یہ بھی اس میں تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ because it curbs your freedom which in the initial excitement you kind of ignore, but after a while it becomes a burden but you are not ready to actually accept. تو وہ غالب کا اس میں ایک بہت جو ہے شعر ہے, مجھے تو بہت اعلیٰ شعر لگتا ہے کہ 100 بار بندے عشق سے آزاد ہم ہوئے, پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراغ کا. سو یو ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو بی آؤٹ آف لو وین یو آر ان لو بیکاز یو تھنک اٹ ہیز سیزڈ یور ایگزسٹنس, بٹ وین یو آر آؤٹ آف اٹ then you don't feel that passion, you don't feel that adventure, then you want to be in it also. تو یہ ایک perennial conflict ہے جو انسان کا ہے کہ وہ محبت میں وہ سمجھ یعنی بیکاز اٹ کربز یور فریڈم, آپ کو آپ کی اسپیس, آپ کا جو فریڈم ہے اس کے متعلق. لیکن اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں, میں ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ اب بے شمار تعلقات ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے. اچھا, بائی دا وے وہ اپنے ہر تعلق کو بہت کلینڈسٹائن افیئر رکھتا ہے بیکاز ہی جسٹ ڈزنٹ وانٹ اینی بڈی ٹو نو کہ ہی ایور ہیڈ اینی ریلیشن شپ ود اینی وومن, بیکاز ہی وانٹس ٹو گیو دا امپریشن کہ وہ فمینا دازا کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہی ہے. تو یا وہ کہتا ہے کہ بٹ آل دو اٹ واز اے میئر فارمیلٹی دیٹ واز ہاؤ فلورنٹینو ریزا واز, how he would be with all women for the rest of his life. He never made a slip with her or with any other woman. He never betrayed their confidence. He did not exaggerate. On only one occasion did he leave a compromising trace or written evidence, and this might have cost him his life. In truth, he always behaved as if he were the eternal husband of Fermina Daza, an unfaithful husband, but a tenacious one who fought endlessly to free himself from his servitude without causing her the displeasure of a betrayal. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ٹرک کر رہا ہے اپنے, اور اچھا دوسری بات یہ کہ میں اب سارا پڑھوں گا نہیں, لیکن جتنے بھی سارے تعلقات ہیں یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اس کسی تعلق میں پوزیشن نہیں ہے لیکن تعلق میں ایک وارفتگی ہے, ان میں ایک رسپیکٹ ہے, کیئر ہے, اور ان میں ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا بھی ہے. لیکن کسی جگہ پہ بھی وہ جو ایک فریڈم ہے اپنا انڈیویجول, وہ کہیں پہ اس کو سیکریفائس نہیں کیا گیا. تو پوزیشن کی اسٹریک نہیں ہے. تو وہ غالب نے ایک, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہیڈ آف ہز ٹائمز, ایک کہا تھا کہ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو, مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو. تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ ایک طرف ایک اٹرنل لو ہے, آئی ایم اٹرنلی ویڈڈ ٹو فرمینا دازا, دوسری طرف جو ہیں معاملات جو ہیں وہ ایک ایکسٹسی کے ہیں, پلیجر کے ہیں, آف کارنل پلیجرز. تو یہ کچھ بات جو ہے یہ لو ہے, یہ اسپیکٹرم آف لو کی براڈننگ ہے. ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک آف لو کے بارے میں اب سوچنا چھوڑ دیں اور سارا وقت اسی کے گیت مت گایا کریں. ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی ایسی فلاسفی ہے. آئی مین اس نے پورے اس کریکٹر کو دکھایا جیسے سارے موسٹ آف دا ہیومنس ایکٹ ان دیئر لائفس, مطلب کوئی زیادہ یا کم ایز ہپوکریٹس, مطلب کہ وہ جانتے بھی ہیں لیکن ان کو ایک طرح سے مے بی ہی از ان لو, ہی از ان لو ود دی آئیڈیا آف لو. سو سم پیپل ہیو دس گریٹ love for the idea of love, so maybe he's intoxicated by that, that no, اس پورے ناول کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی ون سائیڈڈ وہ بنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے. exactly.
سو یہ بڑا ایلوسیو نیچر بھی ہے. آئی مین اس ناول کی بنیاد پر اگر آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ ایک لو ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے تو مے بی آپ نہ کر سکیں, کیونکہ اس کے جہاں بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور اس میں کنسٹرینٹس بھی ہیں. آئی تھنک ہی ہیز ٹرائی ٹو شو جو اس نے دیکھا, اور کافی حد تک اس میں یونیورسل ریالٹیز بھی ہیں, بٹ ہی ہیز ناٹ ٹرائی ٹو پروو اینی ویئر کہ دس از فائنل ریالٹی. سو اس کی جو ایلوسیو نیچر آف ہیومن ریلیشن شپ ہے وہ اس میں ہر جگہ ہے. وہ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے منتقم بھی ہیں, ایک ہی دوسرے میں ایک ہی لمحے میں خیال بھی رکھ رہے ہیں. آئی مین اگر شی ڈنٹ لائک ہر فادر, بٹ ایٹ دا ڈیتھ آف ہر فادر دا وے شی ویپٹ, وہ اس کا مطلب ہم بیک وقت مختلف ایموشنس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ جی رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پاسبلٹی, کوئی سچویشن, کوئی ایونٹ کسی ایک چیز کو زیادہ بڑھا دیتا ہے, کسی کو کم کر دیتا ہے, لیکن دیٹ از وٹ آر ایگزسٹنس از. وی کنٹینیوسلی اسٹرگل what we are and what we have been taught to behave in society. So that struggle always continues. So kabhi kuch hum karte hain, kabhi kuch karte hain. That is, you can say human misery, you can say human beauty, or human struggle to live with his or her circumstances and situations. So وہ باقی اس کی بات کو تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم بھی رہ گیا تو پتہ نہیں لوگ بور بھی نہ ہو جائیں. ہم ایک اور اسپیکٹ کو اس کو ڈفرینٹلی بھی لے لیتے ہیں, اور میں تھوڑا سا آپ کو کہ یہاں اس نے نا ایک مسلسل ایک دو طرح کے ایک پورا میریٹل ریلیشن شپ دکھایا ہوا ہے جو جوینال اربینو اور فیمینا دازا کا ہے, اینڈ دے آر ملٹیپل ادر ریلیشن شپ جو فلورنتینو اریزا, آئی مین دے آر آؤٹ آف ویڈ لاک. تو اس میں اس نے کئی جگہ اس نے کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کیا ہے یا کیا نہیں, اس نے کہا کہ ہاؤ تھنگس ہیپن. اس میں سارے لوگ جو ہیں خاص طور پر وہ اس ناول میں بڑا ایک زبردست چیز ہے کہ اس کی عورتوں کی ولنریبلٹیز پہ نہیں, ان کی ریزیلینس پہ یہ ناول ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو اپر کلاس عورتیں ہیں وہ اتنی ریزیلینٹ نہیں ہیں, وہ ایک خاص سوشل کوڈ کے اندر اپنا غرور اور وہ سارا اس میں رہتی ہیں, لیکن جو عام عورتیں ہیں ان کے پاس زندگی ایک کھلی, وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں. یہ بھی اس میں امپورٹنٹ بات ہے. اور ایک میریٹل ریلیشن شپ کے بارے میں بھی جہاں اس نے اس کی بورڈم گنوائی ہے, اس نے اس کی کچھ تھوڑی سی یہ بھی کہ ہاؤ پیپل نیڈ اٹ اینڈ ہاؤ اٹ بیکیم نیسیسری, اس بارے میں بھی بات کی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیں کہ ہاؤ ایجنگ کپل بہیو ود ایچ ادر, اس میں ایک بڑا اچھا سا پیراگراف ہے کہ وین اس کو یہ لگا تھا کہ جیسے وہ بھی جوان رہے گا اور وہ خاتون بھی جوان رہے گی, بٹ ونس ہی سا ہر ان some theatre gallery when she had aged, and then he realized کہ he has also been aged. اور اس دوران اس نے پھر جو ایجنگ کپلس کے بارے میں کچھ آبزرویشنز دی, I think that might interest you. So it won't take more than 2-3 minutes. I will just read it out. It's just a paragraph. فلورنتینو اریزا زوال عمر کے ساتھ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے بارے میں بہت حساس رہا تھا. فلورنتینو اریزا زوال عمر کے ساتھ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے بارے میں بہت حساس رہا تھا. اس وقت بھی جب وہ نوجوان تھا, پارک میں بیٹھے ہوئے اپنی شاعری کی کتاب بند کر کے وہ بوڑھے جوڑوں کو دیکھتا رہتا جو گلی عبور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے, اور اس زندگی کے ایسے سبق تھے جنہوں نے اسے اپنی عمر کے زوال کے قوانین دریافت کرنے میں مدد دی. ڈاکٹر جوینال اربینو کی زندگی کے ایسے مرحلے پر اس رات فلم کے موقع پر لوگ جیسے اپنے خزاں رسیدہ شباب پہ دمک رہے تھے. آئی مین مے بی 50s کا زمانہ, یعنی 50s عمر. زندگی کے ایسے مرحلے پر اس رات فلم کے موقع پر لوگ جیسے اپنے خزاں رسیدہ شباب میں دمک رہے تھے, اور وہ اپنے اولین سفید بالوں کے ساتھ زیادہ پروقار نظر آ رہے تھے. خاص طور پر نوجوان عورتوں کی نظروں میں وہ زیادہ بزلہ سنج اور رجھانے والے لگ رہے تھے, جبکہ ان کی پشبردہ بیویوں نے ان کے بازوؤں کو اس قدر مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ اپنے ہی سایوں پر لڑھک نہ جائیں. تاہم کچھ سالوں بعد یہ شوہر بغیر خبردار کیے اپنے جسم اور روح کی ذلت آمیز زوال عمر کی چٹان سے دھڑام سے گر جاتے.
جبکہ اس وقت ان کی بیویوں کے قدم زیادہ مضبوطی سے جم چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی یوں رہنمائی کرنے لگتیں جیسے وہ خیراتی نابینا ہوں، انہیں سرگوشیوں میں بتاتیں کہ ان کا مردانہ غرور زخمی نہ ہو، یہ کہ وہ احتیاط کریں کہ وہاں 2 نہیں 3 سیڑھیاں ہیں، یہ کہ گلی کے عین وسط میں ایک غلیظ پانی کا گڑھا ہے، یہ کہ سڑک کے کنارے جو شہر نظر آ رہی ہے وہ ایک مردہ بھکاری ہے، اور وہ بڑی مشکل سے انہیں گلی پار کروانے میں مدد دیتی جیسے یہ آخری عمر کے دریاؤں کی آخری گھاٹی ہو۔ فلورنتینا اوریزا نے خود کو اس آئینے میں اتنی بار دیکھا تھا کہ وہ اتنا موت سے خوف زدہ نہیں تھا جتنا اس ذلت آمیز عمر تک پہنچنے میں تھا، جب اسے اس کسی عورت کے بازو کے سہارے چلنا ہوگا، اور وہ جانتا تھا کہ اس دن، صرف اس دن ہی اسے فرمینا دازا کے لیے اپنی امید سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ ایک اس کی اتنی ساری باتیں ہیں، بہت تھوڑی باتیں ہی کر سکیں گے، اور میرا خیال ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ تو ایک اس میں آپ کو ایک بڑا یوتھفل رومانس بھی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک پوری زندگی بھی گزر رہی ہے، سوسائٹی بھی چینج ہو رہی ہے، اس کے اندر نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ خود بھی بدل رہے ہیں، خود بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر اس میں وہ جو ان کی پاسبلٹی سوچا ہوا تھا وہ بہت زیادہ اس میں بھی چیلنجز آ رہے ہیں۔ ٹرو۔ تو ہمارے پاس میں وہ کچھ بات ویڈو ہوڈ کے بارے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو بالکل یہ فیمنسٹک ناول ان دا سینس کہ جو خواتین ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، ولنریبل نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق کلاس کے ساتھ بھی ہے۔ وہ چاہے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، باقی معاشروں میں بھی دیکھیں، تو وہ ایک فلورنٹینو اوریزا کیونکہ خود جو ہے وہ ایک کوارڈرون جو ہے اس کا بیٹا ہے، اور پھر دا کائنڈ آف ویمن ہو کیم ان ہز لائف، تو وہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود اے سرٹن کلاس کانشیسنیس آلسو، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ایک خاص رویہ نظر آتا ہے، تو یو ہیو ٹو۔ لیکن یہ جو اب آپ عام طور پر اب یہ ویڈو ہوڈ کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، بہت سے جو تعلقات اس کے فلورنٹینو اوریزا کے ہیں وہ اس میں بہت سی ویڈوز ہیں، تو اس ساری بات کا تعلق الٹیمیٹلی وہ اس بات سے کرے گا کہ فرمینا دازا نے بھی ایک دن ویڈو ہونا ہے، تبھی وہ وصال پا سکتے ہیں، اور جوونال اربینو کو مرنا ہے۔ یہ اس نے جوانی میں طے کر لیا تھا کہ اس کو مرنا پڑے گا تاکہ میری محبت جو ہے وہ اس کی تکمیل ہو سکے۔ لیکن کچھ جو باتیں ویڈو ہوڈ کے بارے میں ہیں، عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ بس اب آل از لاسٹ، بٹ یہاں پہ میرا خیال ہے گیبریل گارشیا مارکیز کی جو ٹیک ہے اٹس اے فینٹاسٹک ٹیک۔ کچھ میں چیزیں پڑھ دیتا ہوں، ساری جو ہے وہ بہت لمبے پیراگراف ہو جائیں گے، تھوڑا سا۔ ہاں، ایک تو یہ کہ ہی ہیڈ نون فار اے لانگ ٹائم دیٹ ہی واز پری ڈیسٹنڈ ٹو میک اے وڈو ہیپی اینڈ دیٹ شی وڈ میک ہم ہیپی اینڈ دیٹ ڈڈنٹ وری ہم۔ آن دا کانٹریری ہی واز پریپیئرڈ۔ اب یہ خیر ساری بات کے بعد اب کہتے ہیں ہی ہیڈ سین دیم گو میڈ ود گریف ایٹ دا سائٹ آف دیئر ہسبینڈس کارپس pleading to be buried alive in the same coffin so they would not have to face the future without him. But as they grew reconciled to the reality of their new condition, he had seen them rise up from the ashes with renewed vitality. They began by living like parasites of gloom in their big empty houses. They became the confidants of their servants, lovers of their pillows, with nothing to do after so many years of sterile captivity. تو یہ تو ایک بات کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں، اب in the restorative idleness of solitude, on the other hand, the widows discovered that the honorable way to live was at the body's bidding, eating only when one was hungry, loving without lies, sleeping without having to feign sleep in order to escape the indecency of official love, possessed at last of the right to an entire bed to themselves, where no one fought them for half of the sheet, half of the air they breathed, half of their night, until their bodies were satisfied with dreaming with their own dreams and they woke alone. So یہ ایک ایمانسیپیشن کا بھی جو ہے احساس۔ اب جب اس کی بیٹی اس بات کو بہت زیادہ اس کا وہ برا مناتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ کیوں تعلق بنا رہی ہو، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جب
they had renewed their relationships after she became widow. تو her daughter protest کہ وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ بلکہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے ایٹ لیسٹ شی از ہیپی فار اے وائل, وہ شی از اوور کمنگ ہر گریف. لیکن بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری ایج میں جو ریڈیکولس ہے, اس ایج میں تو یہ اٹ میکس می پیوک, کہ وہ اتنی زیادہ اس آئیڈیا کے بارے میں. تو وہ اپنی ڈاٹر ان لا کو کیونکہ اب یہ بہت فمینہ دازا جو ہے وہ ایک ایموشنل بینگ ہے, تو اور وہ اپنی ایکسپریس کرتی ہے اپنے آپ کو. تو وہ کہتی ہے کہ ڈاٹر ان لا کو کہ دے کین آل گو ٹو ہیل. شی سیڈ if we widows have any advantage, it is that there is no one left to give us orders. تو یہ you see یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ جی اس سے 50 years before we were for ہاں. اب یہ یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ آپ اس کو آپ کیجئے گا. مطلب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ہمیں اس محبت سے اس لیے مطلب اس کی ریزسٹنس ہوئی کہ وی آر ٹو ینگ. ناؤ ہمیں لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ وی آر ٹو اولڈ. سو لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے, کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا, اس نے اس کو لاغر پایا, مطلب بہت زیادہ خوش شکل نہیں پایا, اور ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن دی. کہ وہ شعر ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ, کیا جانی ہے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. اور ریجیکشن انہوں نے ہی کی تھی, لیکن فرمینہ نے. لیکن ہاف اے سینچری لیٹر اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جوانی میں بھی ہمارے ساتھ جو بڑا ظلم ہوا اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا, اور اب اولڈ ایج کی وجہ سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. تو وہ جو آپ گارشیا کا جو سینٹنس ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ دیکھیں, یہ بھی پلے ہاؤ مائنڈ پلے ٹرکس. بالکل ایگزیکٹلی 50 years before she herself rejected that man. گو کہ اس میں اس کے فادر کی مینیپولیشن بھی تھی, لیکن وہ اس کو فورس نہیں کر سکتا. اینڈ آفٹر 51 years she is telling her daughter in law کہ دیکھیں ہمارے جوانی میں بھی ہمارے ساتھ ہوا اور یہ ہوا. she is not taking responsibility of rejecting herself to that man. تو اس میں میرے 2-3 اس میں میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو مطلب گارشیا مارکیز کا ایک بڑا مشہور سینٹینس ہے, I'll say it later, لیکن وہ ہے میموری کے بارے میں. آفٹر 51 years جب آپ 51 years پہلے کے واقعات یاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں اپنے ایگزیکٹ سچویشن میں یاد آئیں. یو آر ڈریون بائی یور اون پریجوڈسز ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کا اتنا وقفہ ہے, اس میں کچھ شیڈز آپ کو یاد ہوتے ہیں, کچھ یاد نہیں ہوتے. بلکہ ایک ہی ایونٹ پہ اگر میں اور وکاس 50 سال بعد ہم نے ایک ہی ایکسپیرینس کوئی کیا ہو, تو اس کو ہو سکتا ہے وہ یاد نہ ہو, کوئی اور بات یاد ہو, اور مجھے اس کی کوئی اور بات یاد ہو. تو اپنا گارشیا مارکیز نے بڑا زبردست وہ کہا ہے کہ what matters in life is not what you live. What matters in life is not what you live, but what you remember and how you remember. So یہاں پہ وہ بڑا ایک زبردست اس میں ہے کہ اپنے اس میں جس طرح اس کے اپنے پریجوڈسز ہیں اس کے حساب سے وہ سوچ رہی ہے. اینڈ آلسو دس وومن نیور ایور ان دس ہول اسٹوری ڈیفینسو ہے. اس کی اپنی غلطی بھی ہے تو وہ دوسرے پہ ڈالے گی, اینڈ شی ول فائٹ فار اٹ. تیسرا ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اگین وہی بات ہے کہ ہاؤ شی از پلئنگ ٹرک آن ہر سیلف. ایون اف شی ہیز ڈن اٹ ہر سیلف, شی از ناٹ شی از ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ دنیا پہ ڈال دو, لوگ ایسے تھے, زمانہ برا تھا اور یہ تھا وغیرہ. So I think that is a very beautiful expression of this kind of جو میرا خیال ہم سب میں more or less ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے اس میں. اور لیکن اس کی بیٹی جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک اور طرح کی ریالٹی ہے کہ she is not aware of her solitude and she just want to dictate her because she is a upper class family, highest kind of جو aristocracy میں لیول ہے, and how she is meeting with this man who has no past, who has no established bloodline even. So that is one thing. میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو ایک بس ہم نے وہ آخری پیراگراف آپ پڑھنا چاہیں گے یا میں پڑھ دوں؟ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ
جی آپ جی بس صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پوری کتاب میں اس جو ہے وہ جو وصال ہے اس کا انتظار کیا، اور میرا خیال تھا کہ میجیکل ریئلزم سے گارشیا مارکیز جو ہیں وہ جو ہیں بادل جو ہیں وہ آ جائیں گے اور بجلیاں کڑکیں گی اور ارتھ کویک آ جائے گا، اور وہ ایک لائن کے بعد بس پھر وہ وصال کا جو ہے سین چلا جاتا ہے. تو مجھے بڑا یاد آیا کہ وصل کا دن اور اتنا مختصر دن گنا کرتے تھے اس دن کے لیے. تو مطلب بات یہ کہ یہ بھی ایک گریٹ رائٹر کی بات ہے کہ اب وہ ایک 76 ایئر اولڈ اور 72 ایئر اولڈ کہ جب وصال کی بات کرے تو اس کو ان کی تمام فزیکل لمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے. اس نے رومانس بھی رکھنا ہے، اس کا اس مومنٹ کی انارمٹی بھی آپ کو بتانی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ دا فیگ اینڈ آف دیئر لائفز ہیں، اور ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سٹیمی ہاٹ ریلیشن شپ ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو مطلب وہ گارشیا مارکیز کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ آپ جو 3-4 صفحے اگر آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک امیزنگ پیس آف ورلڈ لٹریچر ہیں، جہاں پہ رائٹر تمام چیزوں کا ادراک رکھتے ہوئے پھر بھی ریڈر کی کسی نہ کسی لیول پہ تشفی ہو رہی ہے. لیکن مارکیز کو پتہ ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کتنی جادوئی بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے جادو یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور جب وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ وی ہیو اسکروڈ اٹ اپ اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو وہ جو ان کی اس ساری چیز کو ایک مزاح کے طور پر ہنسی میں اڑا دینے کا جو عمل ہے وہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ویل اٹ واز ورتھ اٹ، کہ یو نو یو آر ٹوگیدر اینڈ یو لاف اٹ آف اینڈ یو وانٹ ٹو بی ٹوگیدر. اور اس کے بعد جو وہ آخری پیراگراف ہے جو ان کی ہمیشہ سے اٹرنل لو کی خواہش ہے، اس کی بھی تکمیل کے لیے لیکن پوچھ لیتے ہیں آپ سننا اگر آپ لوگوں میں ہے تو وہ چلیں زیادہ نہیں ہے، 2-3 منٹ لگیں گے. مطلب جو اس کا اینڈ سین ہے، اینڈ سین ہے بس، ہم اس کے بعد تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ایک سمبولک بات بھی ہے کہ دے ہیو وہ اکٹھے ہیں ایک اتنے عرصے کے بعد، لیکن دے ہیو ٹو ریزسٹ سو مچ، بہت ساری ریزسٹنس کو کرنا ہے. تو وہ ابھی جو کشتی ہے پتہ نہیں دریا کے پار لگے گی بھی کہ نہیں، بیکاز انہوں نے دنیا سے بچنے کے لیے کالرا کا فلیگ لگایا ہوا ہے. اب وہ کرنٹائن ہونا ہے لوگ اس کو، تو اس طرح اس نے چھوڑا ہے کہ اس نے کوئی ڈیفینیٹ اینڈ نہیں دیا اس کو. تو جسٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کپتان پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے نا جی، کیونکہ مالک تو یہ ہے کمپنی کا، جو جہاز کا مالک یہ ہے، تو کپتان تو اس کے آرڈرز پہ چل رہا ہے اور وہ بھی تھک چکا ہے، بور ہو چکا ہے کہ کیا ہے یہ بوڑھے لوگ اب اتر ہی نہیں رہے ہیں، نہ جھنڈا اتار رہے ہیں. تو ان کا ایک تھوڑا سا آپس میں ڈائلاگ ہے. سو تو جو عام طور پر جو نیوی یا جو سمندری جہازوں کے کیپٹن ہوتے ہیں، دے آر نون فار دیئر ویری سویلائزڈ بیہیویئر. تو یہاں وہ بھی اپنا بھول چکا ہے، وہ بور ہو چکا ہے اتنے عرصے سے، جو ہے نا کشتی میں اوپر نیچے جو ہے نا وہ چلاتے ہیں. تو وہ اس کپتان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس نے اپنا انڈوں کا حصہ تلی ہوئی نرم سبزیوں کی ٹرے اور باقی چیزوں سے بھرا برتن ختم کر لیا. جہاز نے اپنے خاموش بائلروں کے ساتھ خلید کو چھوڑا، کھاڑیوں کے ساتھ گلابی اور بڑے دل کی طرح کے پتوں کے دریائی لوٹس میں سے اپنا راستہ بناتا ہوا واپس لوٹ گیا. خاموش مچھیروں کے بارود سے مری ہوئی اپنے پہلو پر تیرتی ہوئی مچھلیوں کی کائنات، خشکی اور پانی کے تمام پرندے اپنی چیخوں کے ساتھ ان کے گرد ڈھیرا ڈالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پانی قزح رنگ تھا. ابھی دیکھیں کنڈیرا جو ہے نا، سوری، ایک ان کے اپنی انٹرنل سچویشن کے بارے میں بتاتا ہوا، جو ایکسٹرنل پینٹ کر رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے قریب ہے جو ان کی انٹرنل سچویشن ہے. اب گارشیا کی جگہ کنڈیرا کہہ گئے ہیں. سوری. کریبین سے آتی ہوئی پرندوں کے شور کے ساتھ آتی ہوا پرندوں کے شور کے ساتھ کھڑکیوں میں آ رہی تھی، اور فرمینا دازا نے اپنے لہو میں اپنی آزاد خواہش کی وحشی دھڑکن کو محسوس کیا. کیا فکر ہے. اور فرمینا دازا نے اپنے لہو میں اپنی آزاد خواہش کی وحشی دھڑکن کو محسوس کیا. اس کے دائیں طرف عظیم مگدلینا دریا کی تہ تہ اور سلامت روح سمندری شاخ دنیا کے دوسرے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی. جب پلیٹوں میں کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا
تو کپتان نے میز کے کپڑے کے کونے سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور ایک غیر مہذب ملاحی زبان میں ان سے بات کی، اور یوں ہمیشہ کے لیے دریائی جہاز کے کپتانوں کی عمدہ گفتگو کی شہرت کو ختم کر دیا. وہ ان سے یا کسی اور سے مخاطب نہیں تھا، بلکہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. وحشیانہ لعنت ملامت کے بعد اس نے نتیجہ نکالا تھا کہ اس کے پاس اس مصیبت سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ جس میں وہ اس حیضے کی اس جھنڈے کی وجہ سے پھنس چکا ہے. فلورنتینو اریزا بغیر پلک چپکائے اس کی بات سنتا رہا. پھر اس نے کھڑکیوں میں سے بحری قطب نما دائرے کے پورے چکر، واضح افق، کسی بادل کے بغیر دسمبر کے آسمان، ان پانیوں کو جن پر ہمیشہ جہاز رانی کی جا سکتی تھی دیکھا اور کہا، ہم واپس کی طرف جاتے 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 رہتے ہیں. فرمینا دازا اس کی روح القدس کی عنایت سے روشن اس کی اس پرانی آواز کو پہچان کر کانپ گئی، اور اس نے کپتان کی طرف دیکھا. وہی ان کی تقدیر تھی، مگر کپتان نے اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ وہ فلورنتینو اریزا کی بے پناہ وجدانی قوت سے بدحواس ہو گیا تھا. تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پوچھا. جس وقت سے میں پیدا ہوا ہوں، فلورنتینو اریزا نے کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو میرا مطلب نہ ہو. کپتان نے فرمینا دازا کی طرف نظریں کیں اور اس کی پلکوں پر سرما کی دھند کی پہلی کرن کو دیکھا. پھر اس نے فلورنتینو اریزا کی طرف نظر کی. اس کی ناقابل تسخیر قوت، اس کے منچلے عشق کو محسوس کیا، اور وہ دیر آیت وہم سے معمور ہو گیا کہ موت سے زیادہ یہ زندگی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کب تک اس بدبخت آنے جانے کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا. فلورنتینو اریزا کے ذہن میں اس سوال کا جواب 53 برس 7 ماہ اور 11 دنوں اور راتوں سے تیار تھا. تابد، اس نے کہا. forever. So وہ جو ہے تابد والی بات جو ہے اس کی تسکین ہوگی. I think house is open to questions now and thank you very much for putting up with us. شعر یاد آ رہا تھا، تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا. اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا، بلکہ اعتزاز احسن نے اس پہ ایک تڑکا لگایا تھا کہ یہ دل عاشق اور کسی پہ کبھی نہیں تھا ہے نہ ہوگا، مدھم مدھم چاہت سب سے جانم تم کو سہنا ہوگی. تو یہ بالکل کچھ ایسی ہی کہانی لگ رہی تھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ لو کی کوئی فلاسفی نہیں ہو سکتی، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، کوئی تعریف حتمی نہیں ہو سکتی. تو کیا ایک میرا کامنٹ ہے یا سوال سمجھ لیجئے کہ کیا نارسائی ہی محبت ہے؟ جب آپ نے اس کی پچھلی محبتوں کا ذکر کیا، معذرت کے ساتھ میں نے ناول نہیں پڑھ رکھا، بس سمری پڑھ رکھی تھی پہلے بھی. تو جو اس کی پہلی محبتیں ہیں وقتی، اس میں بھی تو سب توجہ اور سب صرف ملکیت کا احساس نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. جی جی. تو یہاں پہ وہ ملکیت چاہ رہا تھا کیا؟ نہیں ملکیت نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ دیکھیں وہ ٹین ایجر تھا، وہ ایڈولیسنٹ تھی، تو اس وقت تو آپ کو جذبوں کے بارے میں پوری طرح سے ادراک بھی نہیں ہوتا، تو وہ ایک فینٹیسی آپ کے ذہن میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو باوجود اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی رشتے میں ہے، اس کے بعد وہ اکثر فرمینا دازا کے بارے میں سوچتا ہے، بار بار وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آئی ایم ایٹرنلی ویڈڈ ٹو ہر. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا، اور پھر یہ کہ ڈائنگ مومنٹس آف دا بک میں ان کا وصال ہوتا ہے، اور اس سارے سوالات جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کو اس نے اس طریقے سے خوبصورتی سے ان کا جواب اگنور کیا ہے کہ اس جو لمحہ وصال ہے اس کی طوالت کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کشتی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی رہے اور کبھی وہ کنارے نہ آ سکے اور تابد یہی جاری رہے. تو وہ سوال سارا گول ہو گیا کہ وہ چیز جو ہے اس سوال کا جواب شاید گول کرنے میں ہی مصلحت ہوتی ہے. جی 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 بالکل، کیونکہ ہر وہ چیز جو رسائی میں ہوتی ہے تو وہ تو اپنی اٹریکشن کھو دیتی. قریب جا کے جو دیکھا ستارہ پتھر تھا، تو محبت کو پھر ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جس طرح مطلب آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری وتھ یو. ہم ڈیفائن، میرے پاس تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. باقی اور جتنی بھی بہت
کوشش کریں آپ کو نہیں ملے گی. یہ ایک سچویشن ہے جو لوگوں پہ گزرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نارسائی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ دس از لونگ دا آئیڈیا آف لو, دس از ناٹ ایکچوئل, دس از ناٹ ہیومن. یہ جیسے آپ کوئی بڑا مقدس آئیڈیا بنا لیں اور اس کی پرستش شروع کر دیں تو وہ ٹھیک ہے کریں اگر آپ اس کو کسی کو بھی اس میں لذت مل رہی ہے. لیکن انسانی زندگی تو یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کی ڈٹرمنیشن بھی دکھائی ہے, اس کا امینس پیشن بھی شو کیا ہے, اور وہ چیزیں لیکن اپنے سارے تضادات کے ساتھ ہیں, اور یہی زندگی ہے. اور باقی وہ تو پھر وہ دیٹ از ناٹ ایکچولی لو, دیٹ از لونگ دا آئیڈیا آف لو, کہ جی چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ محبت ایسے ہوتی ہے, محبت ویسے ہوتی ہے, اس سے بڑی قربانی مانگتی ہے, اس کے لیے بڑی آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. تو وہ تو آپ کو ٹیکسٹ بک میں پھر آپ کو پڑھایا کر لیں, دیٹ از ناٹ یور ایکچوئل ایکسپیرئنس. یو آر میڈ ٹو بلیو کہ دس از ایکچوئل ریالٹی. یہی بات میں شاید یہ کر رہی ہوں کہ لو کی کوئی ڈیفینیشن تو ہو نہیں سکتی. تو ہم نے کی بھی نہیں. لیکن یہ ناول آپ نے یہ نہیں, پڑھا, میں آپ کی بات ہی کو پڑھا رہی ہوں. تھوڑا سا شاید میں جس چیز سے ہم ڈینائل میں رہتے ہیں, ہم ڈینائل میں رہتے ہیں, ہم اس فینٹیسی میں رہتے ہیں کہ وہ جو میں فلمی لو دکھایا گیا یا بکش دکھایا گیا, لیکن زندگی کی حقیقتیں تو یہی ہوتی ہیں کہ جو چیز نہیں ملی ہوتی محبت اسی کی رہتی ہے. مے بی وہ شادی ہو جاتی تو پھر تو کوئی کہانی نہیں ہوتی, پھر تو وہ ابھی جیسے شروع میں آپ نے بات کی کہ اٹریکشن تو ختم ہونے لگ جاتی ہے نا. میں آپ کی بات کو ہرگز اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہوں. تھوڑا سا میں شاید جو چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اسپیشلی ہماری اپنی سوسائٹی میں اس کو تھوڑا سا شاید واضح کرنے کی کوشش کریں. آئی ایگری ود یو, مطلب میرا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ آپ اس کو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ابھی پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ فرض کیجئے وین دے ور ایکچولی ان لو ایٹ دا ایج آف 18 or 17 or 19, so what would have happened? Now the woman who wanted to have a future at that time, secure, اور جب اس کا باپ کہتا ہے کہ we have been ruined, ہم تباہ ہو گئے, and no, she wanted a security, whereas this man could not provide that for her. So اگر ہو جاتی تو that would have been even a disaster at that time, right? میرا خیال ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو میرج اس کی دوسری ہوئی, اٹس اے اسٹیبل میرج بیکاز ہی کوڈ آفر ہر اے لاٹ اینڈ شی واز بیوٹیفل. دیٹ واز اے کمبینیشن جو عام طور پر لوگوں کو چلتا ہے, مین ہو از اے بریڈ ونر اینڈ پروٹیکٹر اینڈ وومن جو گھر سنبھالتی ہے. اس لحاظ سے بڑی ایک زبردست میرج تھی. اور اس میں بٹ اٹ لیکڈ لو اینڈ رومانس بیکاز دا مین, دا سکسیزفل مین جووینائل اربینو, وہ بڑا پریکٹیکل آدمی تھا, ایک ماڈرن آدمی تھا, اور وہ سائنٹیفک طریقوں سے چلتا تھا. اس کی سیٹ پیٹرن سے کس وقت اٹھنا ہے, کس وقت جانا ہے, کون سا لباس پہننا ہے, رائٹ. تو آفٹر سم ٹائم شی ریئلائز کہ شی واز اے رومانٹک وومن, کہ یہ وہ نہیں ہے. اور ہی واز اے پرفیکٹ ہسبینڈ. وہ اس میں لکھتا ہے کہ چائے کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے, کس وقت کیا ہونا چاہیے, اس کو ہر چیز طے شدہ ملنی چاہیے تھی, اس کا لباس تیار ہو. اور اس کا اپنا وہ فلسفہ بھی بتاتا ہے میرج کا. وہ کہتا ہے اسی میں جو اس کا ہسبینڈ ہے کہ دا سیکرٹ آف سکسیزفل میرج از ناٹ لو بٹ اسٹیبلٹی. تو دیکھیں میرج تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے. وہ ہے نا غالب کا شعر کہ لوں مانگ بخت خفتہ سے یک خواب خوش ولے, غالب یہ سوچتا ہوں کہاں سے ادا کروں. ہماری بہت سی خواہشیں وہ تھوڑی سی پوری ہوتی ہیں, باقی وی کی ناٹ پے. وہ اس کے ساتھ جو پیکج میں آتی ہیں چیزیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, پر ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب کہ اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں اسٹیبلٹی تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کو ملنا بھی چھپ کے پڑتا ہے ان سے, لیکن اس کے اندر وہ پیشن ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, اور اس کے اندر انتہائی سٹل لیول پر ایک دوسرے کے فیلنگس کا احساس بھی ہے. اور یہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ادروائز اس کے اندر اتنے پیسیجز ہیں کہ آرز اینڈ آرز, اور وہ کبھی آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے. سو آئی ایگری ود یو, ایسا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف نارسائی ہو, انسان کے اندر ٹرانسینڈ کرنے کی ایبلٹی بھی ہوتی ہے, اور وہ جن کے ساتھ اس کو پسند ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ چیزیں راستے بناتا بھی رہتا ہے. لیکن اگر ہمیں کسی تصور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پھر شاید ہمیں مایوسی ہو. ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہ رہا تھا, آپ لو کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو اس سارے ناول میں
جب بھی اس نے فرمینہ دازا کو دیکھا ہے، سو بٹرفلائز ان دا اسٹمک، فلٹرنگ ہارٹ بیٹ، یہ سب چیزیں اس نے صرف ایک عورت کے لیے محسوس کی ہیں، اور وہ فرمینہ دازا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایز سچ جس محبت کا تذکرہ وہ کر رہا ہے تو وہ صرف ایٹیٹیوڈ میں ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ فرمینہ دازا کو دیکھ کے ہے. اس کے علاوہ اس کا بہت بھرپور تعلقات کئی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پر یہ اس طرح کی بٹرفلائز ان دا اسٹمک اور فلٹرنگ ہارٹ بیٹ وہ کہیں نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ گیبریل گارشیا مارکیز بھی ایک امتیاز رکھتا ہے اس چیز میں. تو میں بھی آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایلیوسو نیچر آف لو ہے، تو کئی چیزیں آپ کے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو کچھ تو ہے نا جو چیز آپ کو اٹ کیپس یو الائیو 51 سال 9 مہینے 4 دن، مطلب بہت جی بڑا. ایک پیراڈاکسز بھی بہت ہوتے ہیں نا، اور وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سوری جی ایک صرف مجھے کنٹروورسی اس میں نظر آئی ہے، اور بھی ہوں گی ہیومن نیچر کے حساب سے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 600 عورتوں میں سے ایک عورت بھی اس کے ساتھ ایموشنلی انوالو نہیں ہوئی اور اس کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں بن سکا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ دس از امپاسبل. ایموشنلی تو انوالوڈ ہیں بہت، وہ آپس میں دکھ سکھ بھی شیئر کرتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ویری ویلڈ کوسچن. ویلڈ کوشچن تو ہے یہ. ایک تو اس کا اسٹوری کا اسٹائل ہے ایگزیجریشن. ہی پرووز ہز پوائنٹ بائی بڑی، اس میں دیکھیں ایگزیجریشن ہے کہ وہ دیکھا جہاز ابلنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں اس طرح. سو یہ ایک طرح سے اس نے نا ایک کاؤنٹر پوائنٹ رکھا ہوا ہے اس میں کہ ہاؤ ٹو یہ بتانا کہ ہاؤ مچ کس انٹینسٹی کے ساتھ وہ کسی ایک جذبے میں گرفتار ہے. پاسبلی ایک منٹ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے اٹ از ہز اسٹائل رادر دین ریالٹی. دوسرا مطلب یہ فکشن ہے، ریالٹی نہیں ہے، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے اسٹمک میں ہوتا ہے اور دماغ میں، مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ اس کی انگزائٹیز بھی ہو سکتی ہیں. رائٹ، ایسوسیٹڈ اسی کے ساتھ ہے. تو ٹھیک ہے نا. سو اس کو ہم نا اس کو منڈین لیول پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان مطلب بڑی مذاق خیز صورتیں ہیں کہ جب اس کے ساتھ پہلی ملاقات ان اناؤنس آفٹر 51 ایئرز جاتا ہے تو اس کو ڈائریا کسی سچویشن میں آ جاتا ہے. آئی مین دیٹ از ویری ریڈیکولس تھنگ، بٹ ہی شوز اٹ، دیٹ از ہاؤ ہیومنز آر. تو مے بی in his hearts of hearts, in those many relationships which he had, he might have felt kind of association with them, but he didn't like to believe کہ he has وہ unfaithful ہے اور وہ جو خاص emotions ہیں وہ اس عورت کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. Sorry if I could. نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے نا. اس نے اس ناول کی جو ایک مین اسٹوری لائن رکھنی ہے کہ ہی از کریونگ فار دا لو آف اے وومن، اس کی انٹینسٹی کو دکھانے کے لیے اچھا یہ انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ ملتے محسوس کرتا ہے، اس نے مارکیز نے کہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ان باقیوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ تھا یا نہیں تھا. یہ اس نے کیفیت دکھائی ہے. تو اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں ہے. مطلب وہ باقی ریلیشن شپ بہت انٹینس ہیں، بہت سے ایسے ریلیشن شپ ہیں جو وہ بہت تنہا ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا. یا وہ لوگ اس کے جذبے کو فیل کرتی ہیں اور اس کو کچھ کمنٹ کرتی ہیں. سو وہ مطلب وہ ایک ایسا زگ زیگ سی چیز ہے جس میں کوئی ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن آپ کو اشارے دے رہا ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ پوائنٹ اس کو نوٹ کیا، اس کے اور بھی بہت سے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کیریکٹر میں اس نے اپنی بہت سارے کمپلیکسز کو پورا کرنے کے لیے، یا اس کی اتنی خواہشات تھیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے اتنی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا. کسی کے ساتھ وہ ایموشنل ہے، کسی کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ وہ ڈسکشن چاہتا ہے، کسی کو پریشانی میں بلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مین کیریکٹر وہ خاتون ہے جس کے ساتھ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے پیار تھا، میرے خیال میں اس کے ساتھ ضد ہو گئی تھی کہ میں نے اسے کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا ہے. سو دس از مائی آئیڈیا کہ یہ ساری اسٹوری جو ہے وہ اینڈ میں مجھے اس طرح کی فیل ہوتی ہے. آئی ایم سو تھینکفل دیٹ یو ریز دس کویسچن. ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرف سے بڑا بہت عظیم وہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ہے
کہ پہلی ریجیکشن کے بعد ہی وانٹیڈ ٹو کمپنسیٹ دیٹ اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ون ہر ٹو پروو بٹ دیٹ از اے پاسبلٹی. اور یہ ہے اس میں ایک فیض صاحب کا شعر ہے جو مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے, لیکن چلیں اس بات سے وہ یاد آتا ہے کہ وہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو اتنا پیار تجھ سے تو اتنا پیار تجھ سے مجھ کو پیار نہیں. یہ پاسبل ہے اس میں, مطلب یہ جو آپ کی بات ہے یہ بہت آپ نے بہت اس کا سٹل اس کا اسپیکٹ ایکسپوز کیا ہے. لیکن وہ لٹریچر جس لٹریچر کی ہم بات کرتے ہیں وہ کبھی اتنی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ دیتا نہیں ہے. دیٹ لیوز اے روم فار پاسبلٹیز. اب اس کے اندر ساری پاسبلٹیز ہیں جو انہوں نے بھی بتائیں اور جو آپ نے بھی بتائیں, اینڈ دیٹ از بیوٹی آف اٹ, اینڈ دیٹ از اے بیوٹی آف لٹریچر کہ دے وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ ناٹ ٹو بی ججڈ. تو آپ کے کنکلوژن کو غلط ڈرا کرنے کے لیے وصال پا جانے کے بعد بھی وہ ٹائم گزارتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ اس کشتی کو کتنی دیر تک میں نے ایک جگہ تو بات یہ ہے کہ وہ اس خیال کی بھی نفی ہوتا ہے. تو اس لیے غاشیہ آپ کو کسی لمحے بھی کسی بھی تجکن میں مبتلا رہنے نہیں دیتا. وہ آپ کے تمام بت توڑ دیتا ہے اور آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ دیر از نتھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ, اٹس آل ان دا گرے اینڈ اٹ آل ڈپینڈز آن یو. تو عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. بہت شکریہ جی, بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی. ترجمے پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ شیئر کر سکیں کہ ایسے ناول کا اردو میں ترجمہ کرنے کا تجربہ, کہ اس میں کیا مطلب آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ایک ایسے ناول کو اردو میں لے کے آنے میں کیا مشکلات تھے, تجربات تھے, پرسنالٹی پہ کیا اثرات تھے؟ یا یہ تو ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں, یہ بڑے مصر تھے کہ میں ایسا نہ بتاؤں کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو میں جو ہے وہ وبا کے دنوں میں محبت وہ ارشد وحید صاحب نے کیا ہوا ہے. تو یہ بالکل ایپٹ کویسچن ہے. ارشد صاحب, فلور از یورز. اس کا جواب ایسے ہی ہے جیسے ہم ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ 51 ایئرس کے بعد جب اس کی بیٹی نے, جب وہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں اس لیے ظالم سے موازنہ نہیں کرنے دیا, تو اب یہ اس تجربے اس ترجمے کو 30 سال ہو گئے ہیں, جو آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو ہاؤ کین آئی ریممبر دیٹ وٹ ہیپن. بٹ آئی مسٹ سے کہ یہ جو ہے نا, اٹ واز ویری کائنڈ آف لیبر آف لو وین آئی ٹرانسلیٹڈ دیٹ. میں جب میں نے پڑھا تو آئی فیل ان لو ود دس اسٹوری. حالانکہ جو اس کی زیادہ بڑی اسٹوری مشہور ہے 100 Years of Solitude ہے, اور ساری دنیا اس کا ساتھ عشق کرتی ہے, پر مجھے اس کہانی سے عشق ہوا. اور میں ان دنوں میں کام کرتا تھا, میں بلڈ بینک میں کام کرتا تھا, تو وہاں میں صرف سائن کیا کرتا تھا جو کہ بلڈ کسی او پازیٹیو کس کو دینا ہے, بی نیگیٹیو کس کو دینا ہے. باقی سارا کام جو ہے نا میں بیٹھ کے یہ ترجمہ کرتا تھا. اور میں اس کے ساتھ ایسی کیفیات سے گزرا ہوں کہ بعض اوقات ایک سینٹنس ترجمہ کیا تو اگلے کئی دن تک میں اگلا سینٹنس نہیں ترجمہ کر سکا. اٹ واز آئی یوز ٹو گیٹ سو اوور ویلمڈ. اور اس کی بیوٹی, اتنا اس کا لیئرڈ ایکسپیرئنس, سو مشکل بہت تھا, لیکن اٹ واز آل سو مچ ریوارڈنگ. مطلب میں نے تو اس کے ایک ایک لمحے کو آئی انجوائڈ اٹ اینڈ آئی اسٹل انجوائے اٹ. ابھی بھی میں کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دوں تو میں بس اس کو پڑھتا رہتا ہوں. آئی کانٹ اسٹاپ. ونڈرفلی نریٹڈ اینڈ ڈسکرائبڈ. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ سمجھے کہ ادھر محبت ہے اور ادھر محبت انسان ہے یا خدمت کا جذبہ. میرا خیال ساری آپ بات کر لیں, ہمیں سوال تھوڑے کر دیں, لوگ اب جانا شروع کر دیں. نہیں, کسی ایک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیجیے سوال کیجیے. تو حقائق کی دنیا میں اگر ہم آتے ہیں تو اب کے وقتوں میں محبت کا نیچے سے نقطہ نکال کے اوپر لگا دیا گیا کہ محنت کریں اور دنیا بدلے. اچھا, اس کا یہ ہے کہ ایک شعر بھی ہے کہ سامان زیست افسانے کے سوا کچھ نہیں, معلوم یہ ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں. when love and politics both by itself both by its nature are the intriguing, either you get or lose. It's the reality, we must you can say admit it. اس کے بعد یہ ہے کہ when he went all the life suffered and grieved on the life. اب وہ ویڈو ہے تو وہ تو ویسے بھی اس کی زندگی میں خلا آ گیا ہے, اس نے سفرنگ سے محبت کو پا لیا ہے.
تو اب تو وہ تو ایک سیلفش ہے کہ لو مل جائے. تو کیا یہ پوئٹک جسٹس ہوگا؟ نہیں پوئٹک جسٹس نہیں ہے. میں نے شروع میں بات کی سیکنڈ چانس کی. Second chance. اٹ ریمائنڈس دیٹ کہ نہیں تو نہیں وائی سیلفشنس. آئی مین دس از نو سیلفشنس. وائی ویڈو شوڈ ناٹ ہیو اے فل لائف. Exactly. وائی شی شوڈ ناٹ ہیو لو. نہیں آ گیا تو خلا بھر بھی سکتا ہے یہ اس نا. کی اینی وے تمام آپ عمر کا آپ اس کو کوشچن سزا ہو گیا. دینا چاہتے ہیں سو کہ دس از اے کائنڈ آف سیکنڈ چانس وچ از گیون ٹو دیٹ وومن اینڈ ٹو فلورنٹینو ریزا ایز ویل. سو آئی تھنک کہ یہ اس کا اب بیٹ اینڈنگ ہے اس کی. اور میرا خیال یہاں ہم ختم کریں. میرا خیال ہے فیس بک پہ کوئی کوشچنز ہیں تو اگر ہم ایک آدھ نہیں ہے فیس بس ٹھیک ہے. آل رائٹ. So thank you very much. Thank you very Extremely much. grateful. Extremely Great. grateful. Thank you.